अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा या रब्बल आलमीन। अजीज बहनों, रमज़ान मुबारक की आमद में अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है। हम अल्लाह ताला को अपने ज़ौक़ व शौक़ व अज़्म व हौसले और इस इंतज़ार पर अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं और उससे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमको जितना हमें शौक़ है और जितना हमें इंतज़ार है, हमको उतने ही हमको तौफीक देना अल्लाह ताला, उससे ज़्यादा कि हमें तौफीक देना, और हम उसको उससे उस उतनी अच्छी तरह हम फैज़याब हो सकें। सेहत व आफियत हो, अमन व अमान हो, राहत व सआदत हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे इस शौक़ के रास्ते में रुकावट बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। बात हुई थी कि रमज़ान से पहले अपने दिलों को साफ कर लेंगे और अपना ईमान मजबूत कर लेंगे। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तीन जगहें ऐसी हैं जहां पर अपने दिल की हाजिरी ले लेना चाहिए। अपने दिल की हाजिरी लेकर देखो, अगर तुम्हारा दिल उस वक्त वहां मौजूद है, उसको अच्छा लग रहा है, सुकून से वहां है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। और अगर वहां नहीं मिले, दिल कहीं और गायब है, तो अल्लाह से दुआ करना कि वो तुमको एक दिल अता कर दे, क्योंकि तुम्हारे सीने में जो दिल है वो मुर्दा हो चुका है। वो तीन मकामात कौन से हैं? कुरान सुनते वक्त दिल हाजिर है या गायब है? इज्तिमाआत में, दीनी इज्तिमाआत में दिल लग रहा है या दिल गायब है? तन्हाई के औकात में दिल तुम्हारे साथ है या नहीं? अगर दिल बीमार होने लगे तो इसके इलाज में देर नहीं करना। उसका इलाज किस तरह से किया जाए? तदब्बुर से कुरान पढ़ना, खुराक कम कर देना, तहज्जुद का एहतमाम करना, फजर से पहले उठ के रोना और गिड़गिड़ाना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तुमको कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा दिल खुदा की मोहब्बत से खाली है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वो खुदा से मिलने के शौक में नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है, कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे दिल में इंसानों की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारा दिल इस दुनिया की जिंदगी पर मुतमईन है और वो यहाँ रहने में खुश है, तो समझ लेना कि उस पर गिरहन लग गया है, दिल सियाह हो चुका है। जब आंख में खौफ खुदा से नमी ना आए, तो समझ लेना कि दिल की सख्ती ने इसको, आंख को खुश्क कर दिया है, कहत में मुब्तला कर दिया है। और सख्त दिल अल्लाह ताला को एकदम नहीं पसंद है। अगर तुमको ये लगे कि दिल को बहलाने में याद खुदा के बजाय याद खल्क ज्यादा असर कर रही है, कुरान पढ़ने के बजाय तुम गाने और म्यूजिक और शॉर्ट्स में दिल का सुकून ढूंढ रहे हो, अल्लाह के साथ तन्हाई के बजाय बंदों के साथ तन्हाई में ज्यादा मजा आ रहा है, तो ये समझ लेना कि ये दिल अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करो तो ऐसा दिल लाओ जो इसकी मोहब्बत के लायक हो, या फिर ऐसे माबूद से मोहब्बत कर लो जो तुम्हारे दिल के लायक हो। कभी बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों की नजर से भी गुजरी होगी, छोटी सी कहानी है। एक चुईया घर से निकली, उसको एक ऊंट नजर आया, उसे उस ऊंट से मोहब्बत हो गई। ऊंट ने उसकी मोहब्बत को कबूल कर ली। चुईया लगाम पकड़ के ऊंट को अपने ले जाने लगी और ऊंट उसके साथ साथ चल दिया। जब चुईया अपने बिल तक पहुंची तो सोचने लगी कि इसको अंदर कैसे लेकर जाऊं, और ऊंट खड़ा ये सोच रहा था कि या तो महबूब के लायक घर बनाया होता
या घर के लायक महबूब लाई होती। अब ये कहानी उस वक्त तो शायद बगैर समझे ही पढ़ी थी, लेकिन जब अल्लामा इब्नुल कय्यम का ये कौल पढ़ा कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा करो, तो ऐसा दिल लाओ जो उसकी मोहब्बत के लायक हो, और या फिर ऐसे माबूद से मोहब्बत कर लो जो तुम्हारे दिल के लायक हो। चलिए, रमजान से पहले अपना दिल साफ करते हैं, मामलात साफ करते हैं, और अच्छे से दिल लेकर रमजान की तैयारी करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले हजरत हुजैफा की एक हदीस बताएंगे। हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लंबी हदीस है जो अक्सर किताबुल फितन में आती है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। उसमें उन्होंने लिखा है, उसका शुरू का जुमला यह है कि हजरत हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कानन नासु यसअलून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु असअलुहु अनिश शर मखाफत अन युद्रिकनी। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछते थे और मैं शर के बारे में पूछता था, इस डर से कि कहीं मुझे पता ना हो कि शर कहाँ है और मैं उसमें पड़ जाऊं, या शर मुझे आ जाए, लग जाए। मतलब ये हुआ कि लोग ये पूछते थे कि हम किस तरह दीन पर साबित कदम रहें, और मैं ये पूछता था कि दीन में साबित कदम नहीं रहने की वजह क्या होती हैं, तो मैं उससे बचता रहा। दीन से दूरी की क्या वजह हो जाती है। हमने अभी रमजान के ताल्लुक से बहुत सारी अहादीस पढ़ी हैं, सुनी हैं दुरूस में। आज हम रमजान से मुताल्लिक उन उन चीज़ों का जायज़ा लेंगे जिसको लोग अहादीस कहते हैं, वो हदीस होती नहीं है। ऐसा बहुत सारी चीज़ों के बारे में होता है। कुरान पाक की सूरतों के पढ़ने के ताल्लुक से, कुछ अज़कार के ताल्लुक से, कुछ महीनों में रोज़ा रखने के ताल्लुक से, बहुत सारी फजीलतों के ताल्लुक से ऐसा है कि लोगों की बातें हैं, लेकिन उस बात की अहमियत बढ़ाने के लिए उसको हदीस कह दिया जाता है ताकि लोग उसकी बात की अहमियत बढ़े और लोग उसको करें। एक आदमी जो एक शख्स जो अक्सर झूठी हदीसें बयान करता था, मौजू हदीस हदीस गढ़ने में जो माहिर था, उससे एक दफा पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस तुमने पढ़ी है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोला तो वो अपना ठिकाना दोजख में बना ले। उसके बावजूद तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ क्यों बोलते हो। उसने क्या उज़्र बयान किया। उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर झूठ बोलता हूँ। ये क्या बात हुई। किसी के बारे में कोई, किसी के ताल्लुक से कोई बात कहना, ये उसके बारे में झूठ नहीं हुआ। हम अपने दिल से कह दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ पसंद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नापसंद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, और इसलिए कि लोग खूब नेक बनेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे, और हम कहें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके हक में हम झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह के लोगों ने बातें बनाई हैं और उस बातों को हदीस कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने हदीस नहीं कहा, लेकिन जब लोगों की जबानों पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई वो बात, तो लोग उसको हदीस समझने लगे। चलिए, आज हम ऐसी कुछ हदीसों का जायज़ा लेते हैं, ताकि अगर हमें नहीं पता है तो पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि उसका मफहूम सही हो, तो हम उस सही मफहूम को सही बात समझकर तो काम करेंगे, लेकिन उसको हदीस समझकर काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कभी उसमें कोई गलती होती है तो फिर हमारा ये नहीं कहेंगे कि हदीस गलत हो गई। मिसाल के तौर पे जैसे ये हदीस बयान की जाती है कि यौमा सौमिकुम यौमा नहरिकुम, जिस दिन रोजा शुरू होगा उसी दिन बकरीद होगी। अगर अ, इतवार के दिन रोजा शुरू हुआ है तो बकरीद भी इतवार के दिन पड़ेगी। शनिचर को रमजान पहला रोजा था तो शनिचर ही को बकरीद पड़ेगी। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहेंगे हदीस झूठी है या गलत हुआ। या तो फिर अगर हम हदीस झूठी नहीं कहेंगे तो पता है क्या होगा, फिर अंदर शक पैदा होगा। शायद रोजा एक दिन पहले से था, हमने रखा नहीं,
शायद रोजा एक दिन बाद से था, हमने देखा नहीं। और अब ये कि पहला रोजा छूट गया मेरा, नहीं रोजा था ही नहीं, हम लोगों ने गलत रख लिया था। तो जो चीज हदीस नहीं है उसको हदीस समझने में बहुत सारी लफ्जिशें हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज जो लोगों के जबान पे बहुत आम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में एक खुतबा दिया। देखिए जो लोग इस दरस में शरीक हैं शुरू से आखिर तक सुने, कहीं ऐसा ना हो कि बीच से सुने और वो कहीं कोई मौजू हदीस सुने और उस बात पे कहें कि बाजी ने अपने दरस में सुनाई थी ये हदीस और ये हदीस सही है। तो इस तरह के वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज जितनी हदीसें बयान की जाएंगी वो हदीसें नहीं हैं, वो लोगों की बातें होंगी या ज़ईफ हदीस होंगी। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक मौजू हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में एक खुतबा दिया और कहा, ए लोगों, तुम्हारे ऊपर एक बहुत अजीम मुबारक महीना सायफगन होने वाला है। ये वो महीना है जिसमें एक रात 1,000 रातों से बेहतर होती है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ों को फर्ज किया है और उसकी तहज्जुद को नफिल ठहराया है। जो भी कोई एक नेकी करेगा उसका मतलब ये होगा कि उसने दूसरे महीनों का फर्ज अदा किया, और जिसने कोई फर्ज अदा किया इस महीने में तो उसका मतलब ये होगा कि उसने दूसरे महीनों के 70 फर्ज अदा कर दिए। ये हदीस ज़ईफ है। दूसरी हदीस देखें। 5 चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है और वजू भी टूट जाता है। 5 चीजें जो रोजा और वजू तोड़ने वाली हैं: झूठ, चुगली, गीबत, शहवत की नजर, झूठी कसम। एक बात जो लोगों की जबान पे बहुत आम है कि अगर बंदों को पता चल जाए कि रमजान में क्या क्या नेमतें हैं तो मेरी उम्मत ये आरजू करेगी कि पूरा साल रमजान ही होता। रमजान में जन्नत सजाई जाती है, शुरू साल से लेकर आखिर साल तक रमजान के लिए जन्नत की सजावट होती है। अच्छा, उसके बाद एक कौल ये बहुत आम है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर कायम रहेगी जब तक कि वो सहरी को मुअख्खर करते रहें और इफ्तार में जल्दी करते रहें। इसमें सही भी है। सही कौन सी हदीस है? वो ये है, ला तज़ालु उम्मती बिखैरिन मा अज्जलुल इफ्तार। मेरी उम्मत खैर पर कायम रहेगी जब तक कि वो इफ्तार करने में जल्दी करें। ये इतना सही है। लेकिन सहरी में ताखिर करें और इफ्तार में जल्दी करें, ये वाला हिस्सा सही नहीं। अच्छा, एक चीज बहुत मशहूर है और अल्लामा अलबानी कहते हैं कि ये हदीस मुनकर है, यानी ज़ईफ भी नहीं, उससे भी अलग। रमजान का महीना 3 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का, और तीसरा अशरा दोजख से आज़ादी का। हालांकि रमजान पूरा का पूरा रहमत है, पूरा का पूरा मगफिरत है और पूरा के पूरा दोजख से आज़ादी का जरिया है। इसके एक एक अशरे को बांटना और हर अशरे के लिए अलग से एक दुआ खास करना जो उस अशरे में पढ़ी जाए, ये चीज साबित नहीं है। अगला देखें। मेरी उम्मत को 5 चीजें दी गई रमजान के ताल्लुक से जो पिछली किसी उम्मत को नहीं दी गई थी। रोजेदार के मुंह की महक अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। फरिश्ते उनके लिए मगफिरत करते रहते हैं जब तक कि वो रोजे की हालत में हैं। अल्लाह ताला हर दिन उनके लिए अपनी जन्नत को आरास्ता करता है और कहता है कि हो सकता है मेरे नेक बंदे आज अपनी मशक्कत और परेशानी से छुटकारा पाकर इधर चले आए। सरकश शैतान बेड़ियों में डाल दिए जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते जो वो दूसरे महीनों में कर लेते हैं। आखिरी रात में मगफिरत कर दी जाती है। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या ये शब कदर है? आपने कहा नहीं, आखिरी रात यानी ईद की रात। ईद की रात से पहले रमजान की आखिरी रात नहीं, लेकिन काम करने वाले को काम पूरा होने पर मजदूरी दी जाती है, उजरत पूरी पूरी दी जाती है। वलाकिन आमिल इन्नमा युवफ़ा अजरहु इज़ा क़ज़ा अमलहु। कोई भी काम करने वाला जब अपना काम पूरा कर लेता है तो उसकी उजरत दी जाती है। तो ये इस हदीस की कोई किसी तरह की कोई सनद नहीं है। इसमें कुछ हिस्से हैं जो सही अहादीस से लिए हुए हैं, जैसे रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक
گوشت کی خوشبو سے بہتر ہے، یہ چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ کہ آخری رات کو اتنی اہمیت دینا ہے، اور اس کو لیلۃ الاجر اور لیلۃ کیا کہتے ہیں، عید کی رات کو، اور اس عید کی رات میں جس نے کیا کیا تو یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے تعلق سے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا دیکھیے، اے اللہ، رجب و شعبان میں برکت دینا اور رمضان تک پہنچا دینا، یہ دعا، یہ بھی آپ دعا مانگیے، لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ وہ آئے گا اور وہ تمہارا استقبال کرے گا، تم اس کا استقبال کرو گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی دشمن آنے والا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں اے، تمام اس قبلے کے ماننے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان اللہ عز وجل یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلہ، یعنی تمام مسلمانوں کی پہلی ہی رات میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی احادیثیں کس لیے ہوتی ہیں؟ جو حدیث نہیں ہوتی ہے، بلکہ من گھڑت باتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ لوگوں کے اندر اتنا اطمینان پیدا کر دیا جائے کہ وہ آگے عبادت کے شوق اور ذوق سب ختم ہو جائے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، ہو چکی مغفرت پہلی ہی رات میں۔ علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔ اچھا اگلا دیکھیے، اگر روزے کی حالت میں ہو تو صبح کے وقت میں مسواک کر لو، شام میں مسواک نہ کرو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، آپ دن بھر مسواک کریے۔ اگلا دیکھیے، جنت پورے سال سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے، اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، ارے یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا سا پڑھوں گی اس میں سے، بالکل موضوع حدیث ہے، مطلب اس کا کوئی سند ہے ہی نہیں اس کی۔ جب پہلے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوائیں چلتی ہیں، جنت کے پتے تالیاں بجاتے ہیں، حور عین نیچے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں سے ہمارے ایسے شوہر ہمیں عطا کر جو ہم کو خوش کریں اور ہم ان سے خوش رہیں۔ اور اس کے بعد پھر پوری تفصیلات ہیں کہ 70 کپڑے ہوتے ہیں، اور 70 مجلسیں ہوتی ہیں، 70 مسندیں ہوتی ہیں، اور 70 صحن ہوتے ہیں، اور 70 غلام ہوتے ہیں، اور 70 وہ جو ان کہانیوں میں، الف لیلہ و لیلہ کی کہانیوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں، بہت لمبی ہے حدیث، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شعبان میرا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے نا صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس میں ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان پاک کرتا ہے اور رمضان گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر روزے دار کی افطار کے وقت ایک دعا ہوتی ہے جو قبول ہو جاتی ہے، جو واپس نہیں لوٹائی جاتی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کی جگہ یہ صحیح حدیث جو ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں لوٹائی نہیں جاتی، ایک باپ کی دعا، ایک روزے دار کی دعا، ایک مسافر کی دعا، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں، وہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ چلیں اگلا وہ ہے، رمضان نہ کہا کرو کیونکہ اس طرح بے ادبی ہوتی ہے، کہا کرو شہر رمضان، ماہ رمضان، رمضان مبارک، یہ بھی موضوع ہے، من گڑھت بات ہے، حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے پہلی صبح میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے کسی کو ایسا نہیں چھوڑتا ہے جس کی مغفرت نہ ہو، یعنی ہر مسلمان کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور رمضان ختم ہونے تک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں سخت محنت کرتے تھے اور رات بھر جگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اچھا اگلا دیکھیے،
رمضان میں روزہ رکھنے والے کو ایسا ہی گناہ ملے گا جیسا آ، گھر میں رہنے والے کو روزہ نہیں رکھنے کا۔ دیکھا آپ نے، کتنی بڑی بڑی بات کہہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سفر میں رخصت ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں پورا کر لے۔ کوئی حرج نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر روزہ رکھا تو، اگر گھر میں رہتے ہوئے روزہ چھوڑنے پر جو گناہ ہے سفر میں روزہ رکھنے پر اتنا ہی گناہ ہوگا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ رخصت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ رخصت کو استعمال نہیں کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ اگر موزے پہ مسح کرنے کی رخصت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز پیر دھونے والے کو گناہ ملے گا؟ قطعاً نہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ حدیث تو دیکھیے، جس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اطمینان سے خرچ کرو، کیونکہ اس میں جتنا بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ اور کچھ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں اتنا خرچ کرتے تھے۔ کس پہ خرچ کرتے تھے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں رمضان میں خرچ کرنے کا مطلب؟ آپ یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ خوب زیادہ لوگوں کو افطار کرایا اور لوگوں کو عید کے کپڑے بنوا دیے؟ نہیں، اپنے لیے بہت سارے کپڑے خرید کر لے آئی کہ رمضان میں جو خریداری ہوتی ہے اس پہ حساب نہیں ہوتا ہے، وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں ڈنر سیٹ کا یہ خریدے، اپنے گھر کے لیے قالین خریدے، اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کا بے حساب سامان لے کے آئے سال بھر سے زیادہ، اور جو سال بھر کے لیے خریدنا تھا خوب خریدا، خوب خریدا۔ کیوں بھائی؟ رمضان کا مہینہ کیا مطلب اتنی خریداری کیوں ہو رہی ہے؟ کہ حدیث میں ہے رمضان میں جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے اثر پڑتا ہے ان حدیثوں کا، دیکھیے۔ تو یہ اس حدیث کی کوئی صحت نہیں ہے کہ رمضان میں خرچ کرنے، ہاں خرچ کریے، سال بھر خرچ کریے اور رمضان میں خرچ کریے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اپنے اوپر خرچ کریں گے تو اس میں اللہ کی راہ میں، اپنے نفس کے لیے خرچ کریں گے تو اس میں فی سبیل اللہ کا ثواب کیسے ملے گا؟ آگے چلتے ہیں۔ روزے دار کا سونا عبادت ہوتا ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہوتی ہے، اس کا عمل دو چند ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نوم الصائم عبادہ وسمتہ تسبیح وعملہ مضاعف ودعاؤہ مستجاب وذنبہ مغفور۔ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور شاید اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج کل کے لوگ جو ہیں، جو سحری کھا کے سوتے ہیں تو ظہر کبھی اٹھ کے پڑھتے ہیں، کبھی ظہر بھی قضا ہو جاتی ہے اور عصر کے قریب قریب اٹھتے ہیں جب کھانے پینے کی تیاری ہونے لگتی ہے تو اب ان کو نہیں ملتا ہے روزے میں سے، شاید وہ یہی سوچ کے سو جاتے ہوں گے کہ سونے سے عبادت ہے اور سونا بھی عبادت ہے اور ثواب ملتا رہے گا، اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے رمضان آ گیا اور رمضان کے روزے قبول نہیں کیے تھے، آ، اگر رمضان آ گیا اور اس کے پچھلے رمضان کے روزے باقی ہیں، اس نے قضا نہیں کیے ہیں، تو اس کا رمضان کا روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پچھلے روزے پورے نہ کرے۔ اور ایک دوسرا قول ہے کہ اگر رمضان آ گیا اور پچھلے رمضان کے کچھ روزے باقی تھے تو یہ رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اور اگر نفل روزہ رکھنے لگے اور رمضان کے کچھ روزے باقی تھے تو نفل روزے قبول نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی نے رمضان میں بغیر کسی رخصت یا مرض کے روزہ توڑ دیا تو وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو بھی اس کی قضا نہیں ہوگی، یہ بھی ضعیف ہے۔ جو رمضان میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ یہ کہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنا فرض کفایہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور اس کی اتنا اجر ہے اور اتنا ثواب ہے، یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب آپ اپنی طرف سے دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہوگا تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ رمضان میں اعتکاف کرنے اور خاص طور سے آخری عشرے کی ساری عبادتوں کے آخری عشرے ہی کی اتنی زیادہ صحیح حدیثوں میں اتنی زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے کہ ہم کو ضعیف احادیثوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح، 20 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اور
اس کے بعد وتر۔ یہ وہ لوگ لے کے آتے ہیں یہ بات جو 8 رکعت والوں کے خلاف ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ حدیث سناتے ہیں۔ رمضان کے بعد روزہ رکھنے والے کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے میدان جنگ سے ام، میدان جنگ سے بھگانے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ الصائم بعد رمضان کالکار بعد الفار، یعنی اگر کوئی بھاگنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے حملہ کر دے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب ملتا ہے رمضان کے بعد روزہ رکھنے والے کو۔ کیوں؟ آپ اس کے رمضان کے سال بھر روزہ رکھنے کی جو فضیلت کی جو احادیث ہیں، کہ اگر کوئی اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس سے 70 سال کی دوری بھی کر دیتے ہیں، کیا اس طرح کی حدیثیں کافی نہیں ہوں گی یہ بتانے کے لیے کہ رمضان بعد بھی روزہ رکھتے رہنا چاہیے؟ اگلا ہے الصائم فی عبادہ ما لم یغتب، روزے دار جب تک غیبت نہ کرے جب تک کہ اس کی عبادت ہوتی رہتی ہے، مطلب وہ عبادت میں ہوتا ہے۔ غیبت ہر حال میں غلط ہے، چاہے وہ روزے دار کرے یا کوئی کرے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ ٹوٹتا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا اجر ہو کیسا ہوگا، ہم کسی کے اوپر غیبت کرتے ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جاؤ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اب نہیں ہوگا۔ ایک ضعیف حدیث اس سلسلے میں اور آتی ہے کہ دو عورتیں تھیں، ان دونوں کا روزہ تھا، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول یہ دو عورتیں روزے سے ہیں اور ایک دم پیاس سے ایک دم مرنے جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، خاموش رہے۔ وہ پھر آیا اور پھر کہا، پھر آیا پھر کہا کہ اللہ دوپہر ہے، دھوپ بہت، یا اللہ کے رسول دھوپ شدید ہے اور یہ دونوں عورتیں مرنے کے قریب ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا اچھا بلا لاؤ ان دونوں کو۔ پھر وہ دونوں عورتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ٹب منگایا اور کہا ایک سے کہ اس میں قے کرو، وہ اس نے قے کی تو اس کے منہ سے خون اور گوشت نکلا۔ پھر دوسری سے کہا، اس نے بھی کہا، یعنی کہ ٹب بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ تو رکھا لیکن جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا اس سے پرہیز کیا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا اس سے روزہ توڑ لیا ہے۔ یہ دونوں بیٹھ کر چغلی کر رہی تھیں اور لوگوں کا گوشت کھا رہی تھیں، تو اس طرح سے ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ حالانکہ ایسا یہ سراسر غلط روایت ہے، اور صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھ کر غیبت کرنا ہر حال میں برا ہے، اور روزہ رکھے اور بھی۔ اور اس میں حدیث میں ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں جو صرف بھوکا اور پیاسا رہے اور برائیوں سے نہ رکے۔ ابھی ہم صحیح حدیث میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ ہاں، اگلا دیکھتے ہیں۔ روزے دار چاہے اپنے بستر پر پڑا رہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ ہاں، مدینے میں رمضان گزارنا دوسری جگہ 1000 رمضان گزارنے سے بہتر ہے۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جملے کہنے کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ لوگ مدینے میں کثرت سے جائیں رمضان گزارنے کے لیے اور اس کی فضیلت شاید اس لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، حالانکہ یہ بالکل منکر ہے یہ حدیث کہ کسی دوسرے شہر میں 1000 رمضان گزارو اس سے بہتر ہے کہ مدینے میں ایک رمضان گزار لو۔ اگر کسی نے ایک دن کا روزہ چھوڑا تو وہ ایک اونٹنی قربان کرے، اگر نہ ملے تو وہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی نہیں ہے، حدیث باطل ہے۔ ایک دوسرے ہے، اگلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں ٹھنڈا لگنے والا کاجل منگایا، سرما منگایا اور لگایا، اور پھر کہا کہ روزے دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک دوسری جگہ ہے کہ دن میں سرما لگا لو، نہیں رات میں سرما لگا لو، اگر روزے کی حالت ہے تو دن میں سرما نہ لگاؤ، یہ بھی موضوع ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، لگا سکتے ہیں سرما۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ آگے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو
حکم دیا کہ جو بندے روزے دار ہیں، ان کی اثر کے بعد سے ان کا کوئی گناہ تحریر مت کرنا، مت لکھنا۔ یا اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف کے بارے میں بھی بول دیا جاتا ہے جھوٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے وہ کہا۔ اللہ اللہ تعالیٰ کتنا بردبار، کتنا غفور الرحیم اور کتنا مہربان ہے ان بندوں پر۔ یا اللہ! واقعی انسان بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اثر کے بعد سے روزے داروں کا کوئی گناہ لکھا ہی نہ جائے۔ اچھا، آگے ہیں۔ اگر جمعے کا دن صحیح گزر گیا تو سمجھو سارے دن صحیح گزر جائیں گے، اگر رمضان کا مہینہ اچھا گزر جائے تو سمجھو سارا پورا سال اچھا گزرے گا۔ یا یہ ایک چیز اور بھی آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی شاید کہیں، کہ جب شب قدر کے متعلق جو بہت ساری حدیث ہیں اس میں کہ شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین ایک جھنڈا لے کر آتے ہیں اور وہ کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اور پھر 3 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک شراب پینے والا، ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو یہ والی حدیث جو ہے کہ جبریل امین جھنڈا لے کر آتے ہیں فرشتوں کی پوری ٹولی میں، اور جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا جاتا ہے، یہ حدیث بھی موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بات کہتے وقت یا کوئی بات قبول کرتے وقت یا کوئی بات کسی کو بتاتے وقت یہ اطمینان کر لیں کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ اطمینان نہیں ہونے کی حدیث ہے تو ہم اس کو حدیث نہیں کہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایسا کہا، کسی نے ایسا کہا، کسی کا قول ہے یا لوگوں کا یا کسی کا، میں نے کہیں ایسی بات پڑھی ہے، حدیث کہہ کے مت بیان کریے اس کو، کیونکہ ایک بار پھر ہم یاد دلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا حدیث کہہ کر کوئی بات کہنے سے پہلے اس پر اطمینان ہو جانا چاہیے، ورنہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو وہ لوگوں کو نیکیوں پر ابھارنے کے لیے، لوگوں سے نیکیاں کرانے کے لیے کچھ ایسے جھوٹ بول دیے جائیں جو اس نیکی کروانے والے کو دوزخ میں لے جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ تھی رمضان کے تعلق سے موضوع احادیث یا ضعیف اور منکر احادیث۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح پر سننے، صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شر سے بچنے کے لیے شر کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح سے ہم کو بھی ہر طرح کا علم حاصل کرنا ہے، کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں، تاکہ صحیح کو عام کر سکیں اور غلط سے بچ سکیں۔ اور انشاءاللہ ہم صحیح احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، وبارک اللہ فیکم، ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے میرا مائک بند تھا اور میں بول رہی تھی۔ اچھا اچھا، رمضان میں جو دورہ قرآن چل رہا تھا پچھلے سال، چلے گا نا باجی بھابھی؟ انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں انشاءاللہ۔ رہیں، اور
मतलब ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق رہے، انشاءاللہ چلے گا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اور انشاءاللہ، مجھے بھی بڑی فکر انشاءاللہ تھی، انتظار تھا۔ ہاں، کہ وہ دن آئے ہم لوگ بیٹھے 1 2 گھنٹے، اس سے سمجھ میں آ جاتا